غلامی کا، یاد رکھیں دین نام ہے غلامی کا، پیروی کرنے کا نام دین ہے، شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں، دین نام ہے غلامی کا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کے دین اور آپ کی سنت کی غلامی اور پیروی کرنے کا نام دین ہے۔ تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے روزے فرض کیے ہیں، یا تو 29 روزے ہوں یا 30 روزے ہوں، ہے نا، ہر مہینہ یا تو 29 یا 30۔ تو شریعت نے روزہ فرض کیا ہے 29 یا 30 روزہ۔ اگر کوئی بندہ شعبان کے 27 کو بھی رکھے، 28 کو بھی رکھے، 29 کو بھی رکھے، 30 کو بھی رکھے، اور پھر جب رمضان شروع ہو تو ایک رمضان کو بھی روزہ رکھے، تو اللہ نے روزے فرض کیے تھے 29 یا 30، لیکن ہم شعبان کے اخیر سے جو روزہ سے تھے تو 27، 28، 29 شعبان، 30 شعبان اور ایک رمضان، تو اللہ نے روزے رمضان کے 29 یا 30 فرض کیے تھے، لیکن ہمارے روزہ رکھنے کی وجہ سے اب وہ روزہ بجائے 29 یا 30 ہونے کے کتنے ہو جائیں گے؟ 32 ہو جائیں گے، 33 ہو جائیں گے، 34 ہو جائیں گے، ہے نا۔ اس لیے حکم دیا کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے روزہ رکھنا بند کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، تاکہ 29 روزہ ہو یا 30 روزہ ہو۔ اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ نہیں ہم تو رکھنے کے عادی ہیں، مضبوط ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین کا غلام نہیں، شریعت کا غلام نہیں، یہ شوق کا غلام۔ کس کا غلام ہے؟ شوق کا غلام۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو میری اتباع کرو، غلامی کرو، یحببکم اللہ، پہلا انعام اللہ تم سے محبت کرے، یغفر لکم ذنوبکم، دوسرا انعام تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو دین اور شریعت نام ہے غلامی کا، پیروی کا، اقتداء کا۔ تو اللہ نے روزے 29 یا 30 فرض کیے تھے، اگر شعبان سے آدمی رکھنا شروع کر دے اور آخر میں بھی رکھ لے تو شعبان کے 10 روزے ہو گئے، 27، 28، 29، 30، اور اگر رمضان کے روزے 1 سے شروع کرے گا تو بجائے رمضان کے فرض روزہ 29 یا 30 ہونے کے وہ 33، 34، 35 ہو جائیں گے۔ تو مخالفت ہو گئی نا، کیا ہو گئی؟ مخالفت ہو گئی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے روزے رکھے جائے پر ختم ہونے سے پہلے 2-3 دن روزہ رکھنا بند کر دیا جائے، تاکہ 29 یا 30 فرض روزہ ہو اور پوری نشاط اور پوری چستی اور جو ہے گرم جوشی کے ساتھ وہ رمضان کے روزے رکھ سکیں۔ یہ مسئلہ ایسے ہی ہے جیسے حدیث شریف میں ہے کہ سحری کرنے میں تاخیر اولا ہے اور افطاری کرنے میں تعجیل اولا ہے۔ کیا مطلب؟ سحری دیر سے کیا جائے اور افطاری جلدی کیا جائے۔ جلدی کا یہ بھی مطلب نہیں کبھی سورج بھی غروب نہیں ہوا مولوی صاحب دیجیے اذان، مولوی صاحب دیجیے اذان، مولوی صاحب دیجیے اذان، تو ان کا بھی روزہ خراب ہوگا اور اذان سننے والے اس کا بھی روزہ خراب ہوگا۔ تو سحری دیر سے کیا جائے اور افطاری جلدی کیا جائے، ہے نا۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزے کو پورا کرو رات تک۔ سورج غروب ہوا، رات کا حصہ شروع، اور سورج طلوع ہوا، دن کا حصہ شروع۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ آدمی سحری میں خوب انتظار کرے، مثال کے طور پر وہ آج کل مان لیجیے 4:20 پر سورج جو ہے صبح صادق ہو رہی ہے، مان لیجیے تھوڑی دیر کے لیے آگے پیچھے ہو سکتا ہے، تو
4:20 5:20 پر، تو آپ اس طرح سے تیاری کریں کہ 20 منٹ کے اندر آپ سحری کھا کے فارغ ہو جائیں. تو یہ سحری کا کھانا آپ کا رکے گا کہاں جا کر؟ بالکل آخری وقت پر، جہاں سے اللہ نے حکم دیا ثم اتموا الصیام الی اللیل، تم روزے کو پورا کرو رات، دن سے لے کر رات تک. اور جیسے ہی رات کا حصہ آئے، جیسے ہی سورج غروب ہو، فوراً افطاری کرنا شروع کر دے. یہ نہیں کہ ذرا سے 5 منٹ اور دیکھ لیتے، ہو سکتا ہے بہت دوسرا پہلے دے دی ہو، ذرا سے 10 منٹ اور دیکھ لیتے ہیں، ذرا سے 12 منٹ اور دیکھ لیتے ہیں. تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. حکم ہے کہ سحری دیر سے کیا جائے اور افطاری جلدی کیا جائے. اس کے حکم کیا ہے؟ اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ جب اللہ کہے کہ کھاؤ تو کھانا عبادت ہے، اور جب کہے کہ کھانا بند کر دو تو نہ کھانا وہاں پر عبادت ہے. تو دین اور شریعت نام ہے غلامی کرنے کا، نہ یہ کہ اپنے شوق پورا کرنے کا. اب آدمی سوچے کہ 10 منٹ کے بعد ہم افطاری کریں گے، ذرا بڑھیا سے سورج ڈوب جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین کا غلام نہیں ہے، شریعت کا غلام نہیں، بلکہ اپنے نفس کو اور اپنے شوق کو پورا کرنا ہے. تو بہرحال یہ مسئلہ آ گیا تھا. شعبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے. آپ بھی رکھیں نبی کی ابتدا میں اور سنت پہ. اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ عورتوں کی جسمانی مجبوری کی وجہ سے جو روزے رمضان میں قضا ہو جاتے تھے، تو ان روزوں کی قضا ہم شعبان میں کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ ہم بھی روزے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے میں. تو روزہ رکھنا آسان ہے نا، روزہ رکھنا آسان. تو شعبان کا مہینہ ایک تو یہ ہے کہ رمضان کا استقبال، اس کی تمہید، اس کی ٹریننگ. حضرت مولانا اشرف علی صاحب عالمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ جو عبادات رمضان میں کی جاتی ہیں اور جو شب بیداری رمضان میں کی جاتی ہے، اس کی مشق، عملی مشق شعبان کا مہینہ ہے. شعبان میں روزے رکھ کر اپنے آپ کو ٹرائی کر لیں، رات میں جا کر اپنے آپ کو ٹرائی کر لیں، اور پھر اسی طرح سے کثرت سے تلاوت کر کے اپنے آپ کو تیار ہو جائیں. یہ اصل میں تمہید ہے، ٹریننگ ہے، اور مشق اور تمرین ہے استقبال رمضان کے لیے کہ رمضان آ رہا ہے، لہذا ابھی سے اس کی تیاری شروع کرنی چاہیے. تو شعبان کا مہینہ، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اب اس مہینے میں تو سارے دن جو ہے خیر کے ہیں اور برکت کے ہیں، راتیں بھی، لیکن انہی دنوں میں نہیں بلکہ ان راتوں میں ایک رات ہے جس کو لیلۃ من نصف شعبان، الفاظ میں حدیث میں یہی الفاظ، لیلۃ من نصف شعبان، یعنی شعبان کی درمیانی رات، شعبان کی بیچ والی رات، درمیانی رات، نصف مانے آدھا اور لیل مانے رات. لیلۃ من نصف شعبان، شعبان کی آدھی رات، مطلب آدھے رات، مطلب کیا ہوا کہ 14 شعبان اور 15 شعبان، ان دونوں کے درمیان جو رات ہے، اس رات کو عربی میں بولتے ہیں لیلۃ من نصف شعبان. لیکن ہم اپنی اصطلاح میں اور آپ لوگ اسی طرح سے بر صغیر کے ہر جگہ لوگوں میں مشہور ہے شب برات. کیا مشہور ہے؟ شب برات ہے نا.
شب فارسی لفظ ہے کہ معنی رات، براعت عربی لفظ ہے کہ معنی چھٹکارا، شب برات چھٹکارے کی رات ہے نا. اور ہم لوگ بولتے ہیں شبرات، کیا بولتے ہیں؟ سب سے بڑھیا شبرات، نہ عربی نہ فارسی، نہ عربی نہ فارسی. شبرات کیا ہے؟ شب برات. کیا ہے؟ شب برات. تو شب برات یہ عام اصطلاح ہے، حدیث میں یہ نہیں ہے. حدیث میں ہے لیلۃ من نصف شعبان، ہے نا. خیر کچھ بھی ہو، ہم کو تو اپنے حلوہ سے مقصد ہے، چاہے لیلۃ من نصف شعبان ہو یا شبرات ہو، حلوہ ہونا چاہیے. خیر، تو اس شعبان کے درمیانی رات کے بارے میں اختلاف تو بہت ہے امت میں. بعض لوگ تو بعض طبقہ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ رات کچھ ہے ہی نہیں، جیسے اور راتیں ہیں ویسے ہی یہ رات بھی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور بعض طبقہ وہ ہے جو اتنا بڑھا چڑھا دیتے ہیں کہ اس رات میں جو ہے پان کے پتے سے نہانا چاہیے اور اس کے قطرے جتنے گریں گے اس کے برابر اللہ گناہ معاف کرے گا. اور بتا دیں اتنی رکعت پڑھ لیجیے، یہ تسبیح پڑھ لیجیے، صبح تک آپ کا گھر ہیرے سونے چاندی سے بھر جائیں گے. جھوٹ، سب جھوٹ. اب بولنے والا لکھنے والا خود ایک وقت کھاتا ہے تو دوسرے وقت کا ہوتا ہے. بولنے والا لکھنے والا خود ایک وقت کھاتا ہے دوسرے وقت. اگر ایسے ہی بات تھی تو پڑھ کر کے کاہے نے گھر کو سونا چاندی اور ہیرے جواہرات سے بھر دیے. تو ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے، جیسے عام رات ہے ویسے بھی رات ہے. اور ایک طبقہ وہ ہے کہ بہت کچھ ہے، یہ بھی غلط ہے. اس کے درمیانی چیز یہ ہے کہ بہرحال یہ شب برات عام راتوں کی بنسبت اپنے اندر زیادہ اہمیت اور ویلو اپنے اندر مقام رکھتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تقریباً 17 صحابہ کرام سے روایات منقول ہیں. ان روایات کو نقل کرنے والے کم سے کم 17 صحابہ کرام ہیں جو اس رات کی فضیلت کے سلسلے میں روایت کو نقل کرتے ہیں. گو کہ محدثین نے اس کے اندر اختلاف کیا ہے. یہ رحمت برکت والی رات ہے اور اس رات میں اجتماعی عمل نہیں، انفرادی عمل ہے نا. اجتماعی کا مطلب جیسے آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو یہ اجتماعی عمل ہے، اور انفرادی عمل کا مطلب تنہا تنہا اکیلے جیسے من کرے ویسے ہے نا. تو شب برات کی عبادت ایک انفرادی عمل ہے، اجتماعی عمل نہیں ہے. اور جب انفرادی عمل ہے تو اس کے لیے تنہائی ہونی چاہیے اور براہ راست اللہ سے تعلق اور رشتہ جوڑا جائے، چاہے نفل پڑھ کے، تلاوت کر کے اور کسی طرح سے تسبیح پڑھ کر، دعا کر کے، کسی بھی تعلق سے آدمی براہ راست اللہ سے تعلق قائم کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ بے شک اس رات میں آپ کی خیر اور برکتیں اترتی ہیں، زیادہ سے زیادہ ان برکتوں سے، ان خیر سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما. ہونے والی اولاد یا ہو چکی اولاد اس کی تقدیر اچھی بنا، اس کا رزق حلال کھلا، اس کی تعلیم اور تربیت اچھی فرما، اور اسی طرح سے ہماری تقدیر اچھی بنا، صحت عافیت اور اسی طرح سے جو کچھ بھی مانگنے ہو وہ براہ راست اللہ سے آپ تعلق قائم کرے اور دعا مانگے، بے شک وہ آپ کی دعا اور آپ کی وہ عبادت قبول ہوگی. ہمارے اس بر صغیر میں خاص طور سے شب برات میں لوگ مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں، ہے نا. مسجدوں میں جمع ہوتے، مسجدوں میں جمع ہونا اور پھر وہاں عبادات کیا ہوتی ہے اور پھر وہاں پر نماز اور تلاوت اور تسبیح کیا پڑھی جاتی ہے. بس ادھر ادھر کی باتیں، وقت گزارنا، تفضل وقتی کے لیے لوگ آ جاتے ہیں، ورنہ خاطر خواہ فائدہ جو آپ گھر رہ کر اٹھا سکتے ہیں مسجد جا کر آپ نہیں اٹھا سکتے.
یہ الگ مسئلہ ہے کہ اگر گھر میں جگہ نہیں ہے، ایک ہی کمرہ ہے، بیوی بچے ہیں، سونا چاہتے ہیں، کوئی دقت ہوگی تو آپ کے ساتھ مجبوری ہے، آ سکتے ہیں، لیکن آپ تنہائی کے ساتھ کوئی کونا پکڑ کر براہ راست اللہ سے تعلق اور رشتہ قائم کریں تو پھر آپ اس رات سے فائدہ اٹھانے والے بن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس لیے یہ ایک انفرادی عمل ہے، اجتماعی عمل نہیں۔ کہاں گئے امام صاحب، کہاں گئے مولوی صاحب، کہاں گئے متولی صاحب، کہاں گئے ممبر صاحب، یہ سب نہیں، انفرادی عمل آپ اپنے طور پر گھر میں کیجیے، نماز پڑھیے، نفل پڑھیے، تلاوت کیجیے، تسبیح پڑھیے اور اسی طرح سے دعا کیجیے، درود پڑھیے، جو کچھ پڑھنا ہو آپ سوئیے، سو بھی سکتے ہیں، منع تھوڑی ہے، سو بھی سکتے ہیں۔ اور یہ رات کا عمل ہے، انفرادی، اجتماعی نہیں۔ ایک دوسری چیز، عام طور سے لوگ قبرستان جاتے ہیں تو سلسلے میں تو روایت موجود ہے کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو، فإنها تذکر الآخرہ، کیونکہ قبروں کو دیکھنے کے بعد آخرت یاد آتی ہے اور دنیا کا فنا ہونا، اور زوال پذیر ہونا یاد آتی ہے، اس لیے قبروں کی زیارت کرے۔ تو اس ارادے سے اگر کوئی چلا جائے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، ورنہ اگر یہ سمجھے کہ یہ سنت رسول ہے تو یہ غلط ہے۔ زندگی میں ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شب برات کو جنت المقی میں رات میں تشریف لے گئے تھے۔ وہ ابن ماجہ یا نسائی کی روایت ہے جس میں علماء نے 5 طرح سے اس حدیث پر اعتراض کیا، اس کے کمزور ہونے کے لیے 5 طرح سے علماء نے اس حدیث پر اعتراض کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوئے ہوئے تھے، اچانک وہاں سے اٹھے اور جنت البقیع تشریف لے گئے، اور پھر پیچھے سے اما عائشہ رضی اللہ عنہا بدگمانی میں پڑ گئی کہ پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے، تو آپ بھی پیچھے سے آئے، تو چونکہ آپ کا حجرہ اور جنت البقیع بالکل آمنے سامنے، دونوں کہیں دیکھتے ہوں گے، تو دیکھا کہ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرحومین کے لیے آپ دعائیں اور اشارے ثواب کر رہے ہیں۔ پھر آپ وہاں سے پلٹے، قبل اس کے کہ آپ پلٹتے اما عائشہ رضی اللہ دوڑتی ہوئی آئی اور جو کمبل میں گھس گئی، چادر پہ لحاف پہ آپ تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا عائشہ کیا تم سمجھتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول امانت میں خیانت کرے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ آج ایسی رات ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں پر جتنے بال ہوتے ہیں اللہ ان بالوں کے برابر انسانوں کے اللہ مغفرت فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث کا مضمون ہے نا۔ اب اس حدیث پر علماء محققین نے 5 طرح سے اعتراض کیا ہے، تو ان اعتراضات کو سمجھنا آپ کے لیے بہت مشکل ہے۔ ایک جو سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جب کوئی بھی حکم ہوتا ہے تو رسول پہلے اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کی تاکید کرتے ہیں، اور پھر زندگی کا وہ معمول بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک بار شب برات میں جنت البقیع تشریف لے گئے، پھر ساری زندگی آپ تشریف نہیں لے گئے۔ اگر یہ نیکی والا عمل ہوتا ہمیشہ برقرار رہنے والا تو آپ صحابہ کو بھی حکم دیتے کہ جاؤ قبرستان میں، اور آپ ہمیشہ اس کے اوپر عمل کرتے، لیکن آپ نے ایک بار گئے، لہذا علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ ساری زندگی میں اگر ایک بار کوئی انسان چلا جائے اس رات میں تو اس کے لیے اس سنت پر عمل کا ثواب ملے گا۔ باقی اگر ویسے جانا چاہتا ہے تو کوئی منع نہیں، قبروں کی زیارت کرنی چاہیے، کوئی منع نہیں ہے، جانا چاہیے، اس کا بھی حق ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ یہ سنت ہے یہ غلط ہے نا۔ تو رات میں اجتماعی عمل، اور پھر دن میں روزہ، اس سلسلے میں کوئی بھی حدیث نہیں ہے کہ دن میں روزہ رکھا جائے۔ البتہ پہلے ہم نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، ہے نا؟ تو اس حدیث کی بنیاد پر اگر کوئی آدمی 15 شعبان کو روزہ رکھ لے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو اور رکھنا چاہیے تاکہ 2-4 روزے رکھے جائے تو ہمارا بھی نام کثرت کرنے والوں میں شامل ہو جائے، تو رکھنا چاہیے، منع نہیں ہے۔ اور عبادات اپنے اعتبار سے انفرادی طور پر گھروں کے اندر کریں، آرام کریں، سوئیں، پڑھیں اور دعا کریں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، سو بھی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں کلوں پر 15 شعبان کو۔ یہ شعبان کے مہینہ اور اس کی رات اور اس کے دن کے بارے بات ہے۔ بڑی خیر، بڑی برکت، کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں۔ ہر رات اللہ تعالیٰ یہ ندا دیتا ہے، حل من مبتلا فہو عافیہ، کیا کوئی مبتلا مصیبت ہے کہ میں اسے عافیت عطا کروں؟ حل من مستغفر فاغفر له، کوئی ہے گناہوں کی بخشش چاہنے والا جس کے گناہوں کو بخش دیا جائے؟ کوئی ہے غنا چاہنے والا اسے غنا اور توانگری عطا کی جائے؟ کوئی ہے عافیت چاہنے والا اسے عافیت دی جائے؟ یہ رات ہمیشہ ہی لگائی جاتی ہے، تو اس رات میں تو خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر نزول کرتی ہے۔ یہ رات ہمیشہ ہی آواز لگائی جاتی ہے، اسی لیے کہا گیا ہے بھائی بزرگ اور دوستوں، 5 فرض نمازوں کے لیے مسجد کے ممبر و محراب سے مؤذن بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ پر ایک نماز ہے تہجد کی جس کے لیے مؤذن نہیں بلکہ اللہ خود مؤذن بن کر بلاتا ہے، میرے بندے اٹھو اور میرے سامنے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ تہجد کی نماز تمام نوافل میں افضل ترین نماز ہے، افضل ترین نماز ہے۔ 100 میں سے 1 یا آدھا کو توفیق ہوتی ہے، 100 میں سے کوئی ضروری نہیں کہ مولانا صاحب کو توفیق ہوتا ہے، جاہل کو بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ جس کو پسند کرتے ہیں اٹھا دیتے ہیں، جس کو پسند نہیں کرتے ہیں بڑھیا سے سلا دیتے ہیں، سوئے لو۔ تو اس کی کوشش کرنی چاہیے، توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تہجد کی توفیق عطا فرمائے، بہت قیمتی چیز ہے تہجد کی نماز۔ اللہ ہمیں بھی پابندی اور آپ حضرات کو بھی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال خیر برکت کی رات پیچھے لگا ہوا ہے کون؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ شیطان تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے۔ جب ابن آدم کے لیے اتنے انعامات، اتنی رحمت، اتنی برکت، تو شیطان کہا کہ تو میرا گھاٹا ہو گیا، بڑا نقصان ہو گیا، تو اس نے شوشہ چھوڑا۔ کیا شوشہ چھوڑا؟ اس نے شیرہ لگایا ذرا سے کہ اس رات میں نماز فرض پڑھو نہ پڑھو، تلاوت کرو نہ کرو، حلوہ بنانا ضروری ہے کہ نہیں؟ کیسے شوشہ لگایا؟ نماز پڑھو مت پڑھو، تلاوت کرو مت کرو، حلوہ بنانا ضروری، کتلی بنانا ضروری ہے۔ شیطان لگا دیا، اب اس نے پوری رات حلوہ کتلی بن رہی ہے، 2 رکعت نفل تو چھوڑیے، فرض کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ کتنا بڑی نفل لگایا شیطان؟ حلوہ بنانا کوئی بنا دے شوق سے کھائے، ویسے آپ لوگ نہیں بناتے ہوں گے، ہم کو تو امید ہے۔ کیوں امید؟ اس لیے ہے کہ اگر آپ لوگ بناتے تو امام مؤذن کو ضرور کوئی نہ کوئی بھیجتا، اس لیے امید نہیں کہ آپ لوگ نہیں بناتے ہو۔ لیکن اگر کوئی بناتا ہے، کوئی بنا نہیں، کھانے کی چیزیں بنا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، لیکن یہ عقیدہ کہ اسی رات میں حلوہ اور کتلی بننا چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ عقیدہ کہ جو نہ بنائے اس کے بارے میں بولنا بڑا کنجوس ہے، بڑا بخیل ہے، تو بڑا وہابی، اس کے لیے حلوہ بھی نہیں بنتا، کتلی بھی نہیں بنتا۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ آپ بنائیں شوق سے، کھائیں، کوئی بنا نہیں ہے۔ تو خیر یہ کھانے بنانے کی بات ہے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کلوا واشربوا برزق اللہ ولا تعثوا فی الارض، کھاؤ پیو خوب کھاؤ، زمین میں فساد نہ بچاؤ۔ تو
اس نیت سے کہ کھانے کی چیزیں بنا لی جائے، یہ عقیدہ کہ نہیں اسی رات میں ہونا چاہیے، اور یہ عقیدہ کہ پڑوسی اگر نہ بنائے تو اس کو کہے بڑا کنجوس ہے، بڑا بخیل ہے، بہت بڑا وہابی، اس کے لیے جو حلوے جو بنتا ہے کتنے جو بنتے ہیں، یہ غلط ہے نا۔ ایک دوسرا شوشہ یہ لگایا، ہمارے بڑے لوگ، اب نوجوان طبقہ تو ماشاءاللہ مہذب اور تعلیم یافتہ بن چکا ہے، ہمارے بوڑھے لوگ خود پھلجھڑی چھوڑے نہیں چھوڑے، اور وہ توتا موری چھوڑے نہیں چھوڑے، پٹاخا چھوڑے، اپنے پوتا پوتی اور ناتی اور نتنی کے لیے ضرور لے کر جاتے ہیں۔ ہاں ہمارے باپ دادا سے اسے کرتے ہوئے آ رہے تھے، تو ہمارے باپ دادا تو کوئی والا تھا، بسار تھا، چمار تھا، تو پھر بسار چمار بن جائے، تو یہ بوڑھے لوگ کرتے ہیں، بوڑھے لوگ، ہم نہیں چھوڑتے بلکہ پوتا پوتی ہے، یہ اسراف ہے نا، یہ فضول خرچی ہے۔ اس لیے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی ہے، گناہ ہے۔ ارے حلوہ تو کھانا جائز ہے کم سے کم، لیکن یہ توتا گوئی اور یہ جو پٹاخہ چھوڑنا کہاں جائز ہے، یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے، اس لیے اس سے توبہ کریں۔ یہ رات خیر برکت والی، شیطان نے دو حملے کیے، ایک کھانے کے نام پر اور ایک پھلجھڑی کے نام پر، امت اسی کھانے اور پھلجھڑی کو الجھ کر رہ گئی، اور خیر اور برکت اس کے سروں پر سے ایسے گزر گئی جیسے اور رات اور دن گزر کرتے ہیں۔ تو بھائی بزرگ اور دوستوں، آئیے عہد کریں، انشاءاللہ ہم رمضان کی تیاری بھی کریں گے، اور آج سے شروع کریں گے انشاءاللہ، اور پھر شب برات کے لیے بھی تیاری کریں گے، اور جہاں تک ہو سکتا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو مزاج جسم ہر اعتبار سے تیار کریں گے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی۔ ایک اعلان کرنا تھا، ہمارے عزیز اور پیارے مدرسہ مفتاح العلوم کے اندر الحمدللہ 4 بچوں نے قرآن کریم حفظ مکمل کیا ہے، آج اس کی دستار ہوگی۔ دعائیہ مجلس ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے آپ تشریف لائیں، مغرب کے بعد پروگرام ہے، اور آنے کے بعد ثواب بھی حاصل کریں، اور خطاب دین مدرسے کو آپ حوصلہ افزائی بھی کریں۔